السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی جمعہ کا جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے، ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کے اندر جو میں نے خطبے کے بعد آیتوں کی تلاوت کی، ہمارا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، اور ہم لوگوں سے، مخلوق سے روزی نہیں چاہتے۔ وما اريد منهم ان يطعمون، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ مخلوق ہمیں کھلائے، بلکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے، ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی سب سے زیادہ روزی دینے والا ہے، بے پناہ روزی اپنی مخلوق کو کھلانے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اس لیے سب کو روزی دیتا ہے کیونکہ وہی سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ یہاں پر آیتوں کے ترجمے کو سننے کے بعد ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، اور ایک ہوتا ہے زندگی کی ضرورت۔ مقصد اور ضرورت میں بہت بڑا فرق ہے۔ مقصد اصل ہے، ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سب کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنا ضروری ہے، اور ضرورت انسان کے لیے وہ ایک ضرورت ہے۔ نماز پڑھنا مقصد ہے، کھانا کھانا ضرورت ہے، پانی پینا مقصد ہے، پیشاب کو جانا ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ ہم سب کا اسی طرح سے ایک مقصد ہے یہاں پہ آنے کا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض، یہاں پر محض جمع لیجئے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے علاوہ ان کے بندوں پر رحم کرنا، اخلاق کے ساتھ چلنا، حرام و حلال کی تمیز کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ کھانا، پینا، سونا، خوشیاں حاصل کرنا، غموں میں ڈوب جانا، یہ سب ضرورت ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان ہو کر مقصد کو پیچھے ڈال کر سینے کے سامنے ضرورت کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھے، ضرورت کو نہیں۔ ضرورت کو کیوں نہ رکھے؟ کیونکہ ضرورتوں کو پورا کرنے کا مالک اللہ ہے۔ کھانا ایک ضرورت ہے، کیا اسے ہم حرام طریقے سے کھا سکتے ہیں؟
نہیں کھا سکتے. اس ضرورت کو حلال طریقے سے کرو. خواہشات کو پورا کرنا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. تو حرام طریقے پر نہیں جانا چاہیے، حلال طریقے پر آ کر کرو. پینا ضرورت ہے، حرام نہیں، حلال پیو. یہ سب ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا مالک صرف اللہ ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہاری روزی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری شہرتوں کی عزتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں تو عزت دینے والا، روزی دینے والا، دولت دینے والا، شہرت دینے والا، عزت دینے والا، راحت دینے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا میں ہوں. تم سے مجھے نہیں چاہیے. میں تم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال کیسے ہیں. میں تمہیں بس اتنا دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے بندوں میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں نے جو حکم کیا ہے اس پر وہ کتنا عمل کر رہا ہے. میں بس اتنا ہی دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے تمہاری روزی روٹی کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر کے تمام انسان اولیاء بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائے، نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، ایک گناہ بھی نہ کرے ایسا پرہیزگار بن جائے، تب بھی اللہ کی حکومت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. دنیا بھر کے انسان نافرمان بن جائے، ناپکار بن جائے، مکار بن جائے، حاسد بن جائے، غاصب بن جائے، چور بن جائے، زانی بن جائے، شرابی بن جائے، کبابی بن جائے، اللہ کی حکومت میں مچھر کے پر کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور دنیا بھر کے انسان ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے پہاڑوں جتنا سونا چاندی مانگ لے، سب کچھ مانگ لے، ہر ایک انسان کی، چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں رہنے والا انسان کی بھی اگر تمنا آرزو پوری بھی ہو جائے تو اللہ کی دولت میں سے سمندر کے قطرے کے برابر بھی دولت کم نہیں ہوگی. یہ تو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تو میں نے تمہیں عزت دی ہے، میں نے تمہیں دولت دی ہے، میں نے تمہیں شہرت دی ہے، میں نے تم کو ذلتوں کے کنویں سے نکال کر عزت کے آسمان پر بٹھایا ہے. تم کو میں نے، تمہاری عزت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے تمہیں کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے تم کو؟ کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ مقصد پورا کرنے کے لیے؟ مقصد سمجھو. پہلے اپنے مقصد کو سامنے رکھو. ضرورت تو ایک جانور کی بھی پوری ہو رہی ہے. ایک جانور بھی ایسے ویسے تلاش کر کے 2 لقمے کھانا کھا لیتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہے. ایک جانور بھی بچے پیدا کر رہا ہے، ایک جانور بھی آرام کی نیند سو رہا ہے، ایک جانور بھی کھانے کے لقمے تلاش کر لیتا ہے، ایک جانور بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنا جانتا ہے. لیکن تمہارا مقصد اصل مقصد ہے، ضرورت نہیں ہے. جب بندہ مقصد اور ضرورت کے درمیان میں فرق کرنے کو سمجھ جاتا ہے تو پھر دنیا بھر میں مارا سرگرداں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق، اللہ سب سے زیادہ روزی دینے والا، سب سے زیادہ قدرت والا، طاقت والا. بس اسے سمجھو، اس پر یقین رکھو. ضرورتوں کے پیچھے اگر وقت گزر گیا تو پھر مقصد کے لیے وقت کب لگائیں گے؟ صرف ضرورت کے لیے اگر وقت لگ گیا، بات کو سمجھنا پہلے. ضرورت ہی ہمارے لیے ضرورت ہے، ضرورت ہی ہمارا مقصد ہے سمجھ کر اگر اس پر وقت لگ گیا تو پھر اللہ کے دیے ہوئے مقصد کے لیے کب وقت لگائیں گے؟ سوال ہے، کب لگائیں گے وقت؟ ضرورت کے لیے ٹائم لگ گیا تو نماز کے لیے کب وقت ہے؟ ضرورت کے لیے ٹائم لگ گیا تو مالدار کو زکوٰۃ کے لیے کب وقت ہے؟ ضرورت کے لیے وقت لگ گیا تو ایک غریب کو، اس کی مسکینی کو، اس کی ایمانداری کے لیے کب وقت ہے؟ ضرورت کے لیے ہی تمہارا وقت لگ گیا تو پھر اللہ کے لیے کب وقت ہے؟ مقصد اور ضرورت سیدھے اور بائیں طرف رکھ لو، زندگی کا پورا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. کیوں پیدا کیے گئے یہاں پر؟ الستُ بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ یا اللہ تو ہمارا پالنہار ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. میں نے پچھلی جمعہ میں کہا ہم یقین کرتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے، وعدہ ہے. ہم جا کر دنیا میں تیری
پرستش کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے سامنے اپنے اس کمپیوٹر کو جھکائیں گے۔ دماغ میں بڑا کمپیوٹر ہے نا، اور سب کو عقل بولتا ہے، سب سے عقل کی باتیں لیتا ہے، نئے نئے آئیڈیا لگاتا ہے، نئی نئی فکر لگاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کمپیوٹر کو دنیا میں جا کر جھکائیں گے۔ ہمارے کمپیوٹر سے بھی بڑھ کر تیری شان ہے، اور اس ہماری شان کو جھکائیں گے تیرے سامنے، ہم نے وعدہ کیا تھا، اور یہی تھا ہمارا مقصد۔ ضرورتوں میں لگ گئے، خدا کو بھول گئے، خدا سے دور بھاگنے لگے، خدا سے پیچھے ہونے لگے۔ میرے پاس آؤ، اللہ نے کہا میرے پاس آؤ، میرے قریب ہو جاؤ، تم ایک قدم آگے بڑھو، میں 2 قدم آگے بڑھوں گا۔ تم ہاتھ اٹھاؤ، میں چل کے آؤں گا، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ تم اتنے قریب بن جاؤ تو میں تمہارا کان بن جاؤں گا، تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، تمہاری زبان بن جاؤں گا۔ اور تمہارا آنکھ بننے کا مطلب ہے تم وہی سنو گے، میں چاہتا ہوں جو وہی سنو گے۔ تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، جو میں چاہتا ہوں وہ تم دیکھو گے۔ میں تمہاری زبان بن جاؤں گا، جو میں چاہتا ہوں وہ تم کہو گے۔ یہ مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا، اور باقی سب ضرورتوں کا مالک اللہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آدمی اگر روٹی کھانا چاہتا ہے تو 6 روٹیاں کافی ہیں، زیادہ کھانے والے کو 9 روٹیاں کافی ہیں۔ ان 9 روٹیوں کے لیے، ایک وقت کی 2 سے 3 روٹیوں کے لیے ہم اپنے مقصد کو بھول رہے ہیں۔ اور یہاں مقصد ہے ان 3 روٹیوں کو کس طرح کمانا ہے، ان 3 روٹیوں کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ یہاں مقصد ہے ضرورت کو پورا کرنے میں صحیح مقصد کو لگاؤ، صحیح وقت کو لگاؤ، صحیح محنت کو لگاؤ، صحیح فکر کو لگاؤ، صحیح سوچ کو لگاؤ۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد سے ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر خدا کی ذات سے دور ہو جائیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد دہانی سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشہ، میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے دکھا دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تم میری یاد دہانے سے دور جاؤ گے، تم مجھے بھول کر دور جاؤ گے، میری باتوں کو پیٹ کے پیچھے رکھو گے، تمہیں ضرورت ہی بڑا لگے گی، تو پھر یاد رکھنا تمہاری زندگی میں تمہیں تنگ کر دوں گا۔ دنیا میں در بدر پھرنے لگو گے، بھٹکنے لگو گے، مارا سرگرداں پھرنے لگو گے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آخرت میں تمہارا حشر یہ ہے، اندھا بنا کر اٹھاؤں گا، جنت و جہنم کے منظر سے دور بھاگ جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا، اور اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اور اس کو ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑا ہے وہ آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر کیا نہیں بنا سکتا؟ وہ زمین بچھا سکتا ہے، کیا نہیں بنا سکتا؟ ایک انسان اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک 30/40 40/60 سائٹ بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اپنی داڑھی کو سفید کر لیتا ہے، اپنے سر کے بالوں کو جھڑا لیتا ہے، اپنے پیروں کو کمزور کر لیتا ہے، اپنے بازوؤں کو جھکا دیتا ہے، قرضے کرتا ہے، محتاج بن جاتا ہے، صرف ایک چھوٹی سی سائٹ پر اپنا ایک آشیانہ بنانے کے لیے، اپنا سا ایک گھر بٹھانے کے لیے، اپنے سر پر چھت بنانے کے لیے اللہ نے ساری زمین کو بچھایا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے آس پہاڑوں کو بٹھایا، زمین کو بچھایا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ، اللہ نے فرمایا اس میں سے پودوں کو اگایا جس میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ضرورتیں اللہ نے پیدا کر کے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اجالا نہیں ہے گھر میں، اوپر سورج کو دیکھ کر میری قدرت کو یاد کرو۔ والقمر، ٹھنڈک نہیں ہے، اوپر دیکھو چاند نظر آئے گا، اپنی خدا کی قدرت کو یاد کرو، اور اسے مت بھولنا، تمہارا مقصد پیچھے چلے جائے گا۔ اور چھوٹی سی 4 لقمے کے لیے، 4 روٹیوں کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی تعلیم میں، عالم کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب، مولانا اعزاز علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو بابائے دیوبند کہا جاتا تھا۔
انہوں نے اس کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ قال رب هب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ تو مجھے ایسی ملکیت اور بادشاہت عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو اتنا نہ ملے۔ ایک مثال قائم ہونے کے لیے اللہ نے نواز دیا، زمین کی حکومت عطا فرمایا، ہواؤں کی حکومت عطا فرمایا، انسان و جنات ان کی بات کو سنتے تھے، چرندے پرندے پانی کی مخلوق ان کی بات کو سنتے تھے، سن کر اپنے بازوؤں کو جھکا دیتے تھے کہ آپ جو حکم کریں ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر ایک اور دعا بھی مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یا اللہ تو نے مجھے بہت عطا فرمایا ہے، بہت کچھ دیا ہے، مجھے دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، میری ایک آرزو ہے، میں تیری مخلوق کو 1 سال کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ خوشی ہے، اللہ نے دیا خوشی ہے، گھر دیا لوگ دعوت کرتے ہیں، زمین دیا لوگ ثواب کی نیت سے کھلاتے ہیں۔ یہ شریعت سے ہٹ کر ہے، ایک چیز شریعت کے ہٹ کر ہے بلکہ شکرانہ ہے۔ یا اللہ تیرے شکر میں تو نے مجھے اتنا نوازا، ایک اور چیز مجھے نواز دے، ایک اور چیز کی مجھے اجازت دے دے، میں تیری مخلوق کو 1 سال کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا اللہ نے، جبرائیل جا کر میرے نبی سے کہو اے سلیمان تم اس پر طاقت نہیں رکھتے، تمہاری طاقت نہیں ہے، میری مخلوق کا اندازہ ہے تمہیں، وہ کیا کھاتی ہے، کتنا کھاتی ہے، کیسا کھاتی ہے، ٹھنڈا کھاتی ہے، گرم کھاتی ہے، پتلا کھاتی ہے، گھٹ کھاتی ہے، تمہیں اندازہ ہے، تم دعوت نہیں کر سکتے۔ پھر اصرار کیا ہے اللہ 1 ہفتے کے لیے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھیجا حضرت جبرائیل کو، بولو جا کے اس پر بھی طاقت نہیں ہے۔ بہت اصرار کیا یا اللہ 1 دن کی اجازت دے دے، میں تیری مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار اصرار کے بعد اجازت دے دی۔ اب حضرت سلیمان کی حکومت تو جانوروں پر، چرند پرند مچھلیوں پر، ہواؤں پر ہے، جنات پر بھی ہے۔ جنات کو حکم دیا جتنے حلال جانور ہے ذبح کر کے جمع کرو، جتنی گھاس پتے پودے جو بھی کھانے کے انسان کے مخلوق کے لائق سب کو جمع کرو۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وقدور الراسیات، بڑی بڑی ہانڈیاں، وجفان کالجواب، اور دیکھ تالاب کے لگن جیسے، بڑے بڑے لگن، اور جمع کیا۔ مدتوں بعد کھانا تیار ہونے کے بعد اللہ نے پوچھا اے میرے سلیمان کس مخلوق سے دعوت شروع کرو گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں پانی کی مخلوق سے دعوت شروع کروں گا۔ اللہ نے بحر محیط نامی سمندر سے ایک مچھلی کو بھیجا، مچھلی آ کر پوچھنے لگی یا نبی اللہ سنا ہے آپ نے دعوت کا، ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے؟ ہاں ہاں بات تو حقیقت ہے، کھانا سامنے حاضر ہے، کھانا تناول کرنا شروع کرو۔ مچھلی کھاتی رہی، میرے اللہ کی قدرت پورے کھانے کو ختم کر دیا۔ پھر مچھلی نے کہا یا نبی اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا، میرا پیٹ نہیں بھرا، میں تو اس طرح روزانہ 3 دفعہ پیٹ بھر کر کھاتی ہوں، 1 دفعہ بھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ارے اتنا تیار کھانا پورا کھا گئی؟ مچھلی نے کہا یا نبی اللہ مہمان سے ایسی بات ہوتی ہے، میرا اللہ تو مجھے 3 دفعہ کھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مچھلی نے کہا یا نبی اللہ میرا اللہ مجھے روزانہ 3 دفعہ پیٹ بھرتا تھا، آپ کی دعوت کی وجہ سے میں اس سے محروم ہو گئی، آپ کی دعوت کی وجہ سے میں محروم ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو افسوس ہوا، عبرت ہوئی، سجدے میں گرے، دعا مانگا یا اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک قسم کی مخلوق کا بھی پیٹ نہیں بھر سکا، واقعتاً تو شان کے لائق ہے، تو پوری مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے۔ چاول کھانے والے چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھانے والے گیہوں کھا رہے ہیں، گوشت کھانے والے گوشت کھاتے ہیں، سبزی کھانے والے سبزی کھاتے ہیں۔ ایک ہوٹل پہ جاتے ہیں تو ویرائٹیز آپ کے سامنے کیٹلاگ لا کے سپلائر رکھتا ہے کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا کھانا چاہتے ہیں، کیٹلاگ سامنے، روٹی کھائیں گے، سبزی کھائیں گے، پلاؤ کھائیں گے، کیا کھانا چاہیں گے آپ؟
ہم اس پرچی کو دیکھ کر آرڈر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک شیروا بھیج دو، ایک روٹی بھیج دو، ایک چاول بھیج دو، پتہ نہیں 4 5 قسم کے کھانے ہم منگاتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنی مخلوق کو 18,000 مخلوق کو کھانے کا ذمہ لیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12واں پارہ پہلی آیت۔ جتنے جانور چوپائے، جتنی مخلوق ہے، سب کی روزی کی ذمہ داری صرف اللہ پر ہے اور کسی اور پر بھی نہیں۔ ہم اور آپ سب مل کر ایک گیہوں کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک دال کا بیج نہیں بنا سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے مقصد کو بھولیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ جب دنیا کو پیدا کیا تو اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، ان میں سے 3 قسم کی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ ایک انسان، دوسرے جنات، تیسرے فرشتے۔ ایک انسان، دوسرے جنات، تیسرے فرشتے، 3 کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ ان 3 مخلوق میں سے 70 پر 3 حصے بنائے، ان میں سے 70 پر 2 حصوں کو فرشتوں کے لیے بنا دیا کہ وہ عبادت ہی کرتے رہیں۔ ایک حصے میں پھر انسان اور جنات کو بنایا۔ پھر حضرت انسان اور جنات کے 70 پر 3 حصے بنائے، ان میں سے 70 پر 2 حصے جنات کے نکلے، ایک حصہ بچا انسان کے حق میں۔ پھر اس انسان کے حصے میں پھر 70 پر 3 حصے بنائے، ان میں سے 70 پر 2 حصے وہ نکلے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات تک انبیاء پر ایمان لائے، ان میں سے ایک حصہ نکلا، باقی 70 پر 2 حصے انبیاء پر ایمان نہیں لائے۔ اور وہ جو ایک حصہ انبیاء پر ایمان لایا تھا، اس حصے میں بھی 70 پر 2 حصے بنائے، ان میں سے 70 پر 3 حصے بنائے، ان میں سے 70 پر 2 حصے ایسے نکلے جو بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک حصہ نکلا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، 18,000 مخلوق میں سے ایسی تقسیم ہو گئی، ایسا حساب و کتاب ہو گیا، آپ بتا دیجئے وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو طریقے پر میں ہوں، جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو مسلمان اس پر چلتا ہے وہ یقیناً جنت میں جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک کے اندر، بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کے 70 پر 2 برائیوں کی وجہ سے 70 پر 2 فرقے بن گئے، اور عیسائیوں کے، نصارہ کے 70 پر 2 برائیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے 70 پر 2 فرقے بن گئے۔ میری امت کے 70 پر 3 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائے گا اور 1 جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پھر سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ میرے نبی نے کسی فرقے کی طرف انگلی نہیں بتائی، یہ ضرور فرمایا اصول کو اپنے یاد رکھو، اپنے مقصد کو نہ بھولنا۔ یہ فرمایا میرے طریقے پر جو ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اتنی کوشش، اتنی دیوانگی، اتنی لاچارگی 2 روٹیوں کے لیے، 2 روٹیوں کے لیے سب کچھ کھول کر اپنی دولت اور روزی اللہ دے دیتا تو بندوں کا کیا حال ہوتا؟ وہی حال ہوتا جو فرعون اور شداد اور نمرود کا ہوا۔ ان کو بہت دولت دیا تھا اللہ نے، دولت کے گھمنڈ نے انہیں ایسے تکبر میں مبتلا کیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ کسی نے کہا میں ہی خدا ہوں، کسی نے کہا میں دنیا میں جنت بنا سکتا ہوں، کسی نے کہا میں ہی خدا ہوں، کسی نے کہا میں دنیا میں جنت بنا سکتا ہوں، کسی نے کہا کہ مجھ سے بڑا طاقتور اور پاور والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہوا؟ دولت کی وجہ سے ہوا۔ کبھی کبھار کھانا وہی کھانا چاہیے جو پیٹ میں ہضم ہو سکتا ہے، جو نہیں ہضم ہو سکتا وہ کھانا کھائیں گے تو بندہ بیمار بن جاتا ہے۔ تو دولت بھی ہضم ہونے کی ہے، کچھ ہضم نہ ہونے کی ہے۔ اللہ کو اچھا معلوم ہے کس بندے کو دینے سے اس کے پیٹ میں وہ ہضم ہوتا ہے، کس بندے کو دینے سے وہ صحیح غلط کا فرق کر سکتا ہے۔ زیادہ دولت آ گئی تو ہوتا کیا ہے؟ 1 نماز چھوٹتے، 2 نماز چھوٹتی، 3 نماز چھوٹے، 1 دن کی، 1 ہفتے کی، جمعہ کا مصلی، پھر عید بقرعید کا مصلی بن جاتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی اس پر گزرا ہے، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے مالداری کی دعا فرمائیے، مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے، آپ دعا کیجئے۔ حضور نے فرمایا یہ آپ کے لیے نقصان ہے، آپ کے لیے زیبا نہیں ہے، جائیے۔ تو پھر اصرار کیا یا رسول اللہ مجھے مالداری کی دعا فرمائیے۔
حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے چند بکروں سے ایسے بکرے دیے، ایک نماز چھوٹی، دو نماز چھوٹی، ایک دن کی، دو دن کی، تین دن کی، یہاں تک کہ پہاڑوں میں اپنے بکریوں کو جا کر چرانے لگے۔ جمعہ کو آتے تھے، بعد میں جمعہ بھی چھوٹ گئی، عید بقرعید کو آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے زمانے تک بھی زکوٰۃ کا سوال دے کر بھیجا، زکوٰۃ دے کر انہوں نے نہیں بھیجا۔ حضرت عمر کے زمانے میں زکوٰۃ کا مال لے کر آئے، حضور کے زمانے میں بھی یہ درخواست آئی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی آئی تھی، لیکن میں نہ دے سکا، اب زکوٰۃ لے لیجئے۔ میرے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو مال زکوٰۃ کا میرے نبی کے زمانے میں نہیں پہنچا، جو مال زکوٰۃ کا ابوبکر کے زمانے میں نہیں پہنچا، وہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس کو اللہ دیا ہے یقین جانو ایک تنکا بھی دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو، شکر گزار بنو، اور مالدار کو مال لگا کر اللہ کے راستے میں دینا یہی صحیح خرچ ہے۔ رکھ کر نہ بیٹھو، دو سے دیتے رہو، خرچ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں دیتے رہو۔ 1 2 10 تمہیں دے دے گا، 1 2 تمہیں 10 دے دے گا، 100 2 1000 تمہیں دے دے گا۔ جب تم نہیں دو گے تو سمجھو اللہ تمہیں آزما رہا ہے، دے دو گے تب سمجھو یہ اللہ کی خوشی، اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ارے ایک دعوت پہ جا کے، ایک پارٹی پہ جا 5000 10,000 خرچہ کر ڈالتی، کہاں کی لٹا ڈالتی۔ ایک 10 اینٹاں ہونا کا تو، ایک 50 اینٹاں ہونا کا تو، 10 موٹے سیمنٹ ہونا کا تو، ذرا لوہا ہونا کا تو، سوچتی ہمیں کسے دینے، وہ بھی کسے دینے؟ اللہ کے گھر کو دینے، مدارس کو دینے، یتیموں کو دینے، مسکینوں بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے۔ سوچ، ہماری سمجھ، ہم پیٹھ کے پیچھے باتوں کو ڈالتے ہیں، سوچتے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، کیا کریں، اتنا طلب کیا جا رہا ہے۔ وہی جب کہیں پر جانے کر اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے دل کھول کر خرچہ کرتے ہیں۔ بیزار مت کر لینا میرے دوستوں، بیزار مت کر لینا۔ خرچ کرنے کے لیے 1000 ہے تو ہی خرچ کرنا ایسا نہیں ہے، 1 روپیہ دینے کی کوشش کرو، 1 روپیہ دو، 10 روپے دو، اللہ کے لیے دو، اللہ کو گواہ بنا کر دو، یا اللہ یہ تو نے مجھے دیا تھا، میں تیرے راستے میں دے رہا ہوں، مجھے اور اضافہ عطا فرما، اور اضافہ عطا فرما۔ اور مالداری کی دعا ضرور کرو، لیکن دعا بھی ایسی کرو، یا اللہ تو مجھے ایسی مالداری عطا فرما تاکہ میں تیرے دربار میں آ کر آسانی سے حساب دے سکوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا حساب و کتاب یوم یقوم الحساب کسی کو نہیں چھوڑتا، اللہ حفاظت کرے، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نام پر کھانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، مسجد کے نام پر کھانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، مدرسے کے نام پر کھانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ردی رسیدیں کٹا کر مدرسے کے نام سے لے جا کر اپنے اکاؤنٹ میں جمانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، دانت میں چبھنے والے گوشت کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ حرام طریقے سے جا رہا ہے، حلال طریقے سے جا رہا ہے، اللہ ضرور ثواب دے گا۔ حرام طریقے سے جا رہا ہے، جب تک اس مال کا حساب نہیں دے گا، ختم قیامت کے دن اس کے زمین سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ اور 2 سوال، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ کہاں سے کمایا، حلال پر کما، کہاں پر خرچ کیا، سیدھے راستے میں خرچ کر۔ 2 سوال کے جواب جب تک نہیں، حقیقت میں 5 سوال ہوتے ہیں، ان میں 2 سوال مالداری کے۔ اگر غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جیسا چاہے خرچ کرے، نہیں، اس پر بھی سوال ہوگا، اور زیادہ سوال ہوگا۔ میں نے تو تجھے زیادہ نہیں دیا تھا، اتنی سرکشی میں خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے تجھے نہ دیا تھا تاکہ تیرا حساب جلدی ہو کر تو جنت میں چلا جائے، اور تو نے سرکشی کی، حساب ہوگا۔ مالدار زیادہ سوال ہوگا، کیوں دیا تھا تجھے، کس دن کے لیے دیا تھا؟ آج یہ تیرا چہرہ دکھ رہا ہے کہ تو غلط طریقے سے دنیا میں کما کر غلط جگہوں پہ خرچ کر کے آیا ہے۔ اپنے مقصد کو مت بھولنا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر اللہ سب کو بھی پھیلا کر زیادہ روزی دے دیتا، زیادہ پیسہ دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں اودھم مچا دیتے تھے،
نمازوں سے دور ہو جاتے تھے، شراب میں ڈوب جاتے تھے، لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ جو فرق فرعون نے نہیں کیا، جو فرق شداد اور حامان اور نمرود نے نہیں کیا، میرے بندے اس میں ملوث ہو جاتے تھے۔ میں نے اس لیے کسی کو قدر کے مطابق دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو اندازے سے دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا۔ وہ اس لیے دیا تاکہ غریب اور امیر کے درمیان میں بیلنس رہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے روزی کو سب کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ ایک دکاندار ہے، ایک بے دکان ہے، سب دکاندار ہوں گے، کس کے دکان میں کون خریدے گا؟ ایک مالدار ہے، غریب ہے، ایک غریب ہے، مالدار ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے، اور لینے والا کون ہوگا؟ سب کو بھی اندازے کے مطابق دیا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بصیر۔ اللہ اپنے بندوں کی خبر گیری کرتا رہتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ دیکھنا نہیں ہے، اللہ جو دیکھتا ہے وہ حقیقت ہے۔ وہ ایسے دیکھتا ہے دلوں میں کیا چلتا ہے، وہ کیا چل رہا ہے، آگے کا کیا پلان ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور میرے پیارے دوستوں، میری بات کا یہی خلاصہ ہے کہ دو چیزوں پر آج بات ہوئی۔ ایک چیز ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے ہم اللہ کی عبادت کریں اور ضرورتیں اللہ سے مانگیں، اس کو حلال طریقے سے کوشش کریں، ضرورتوں میں لگ کر مقصد کو نہ بھول جائیں۔ دوسری بات ہے روزی کے لیے پریشان، گھر کے لیے پریشان، روٹی کے لیے پریشان، اولاد کے لیے پریشان، بچوں کی پڑھائی کے لیے پریشان۔ یہ سب ضرورتیں ہیں، ضرورتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھیں۔ آپ مانگیں تب بھی آپ کی ضرورت اللہ ہی پورا کرتا ہے، آپ نہ مانگیں تب بھی آپ کی ضرورت کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہی مزاج تھا نبیوں کا، یہی مزاج تھا صحابہ کا، یہی مزاج تھا تابعین کا، یہی مزاج تھا تبع تابعین کا، یہی مزاج تھا اولیاء اللہ کا، یہی مزاج ہے علماء اکرام کا، یہی مزاج ہے آج کے بزرگان دین کا۔ آپ کا بھی مزاج یہی ہونا چاہیے، تب دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے سدھریں گی۔ ٹینشن کوئی نہیں ہوگا، پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ آپ ملک بھر کے حالات اور خبروں کو سن کر پریشان مت ہو جانا، پریشان مت ہو جانا۔ وہاں ایسا ہو گیا، اس اسٹیٹ میں دنگے فساد ہو گئے، یہاں ایسا ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پریشانی کیوں؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قرآن کہتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فتنہ مت پھیلاؤ، اس سے دور بھاگو، دور بھاگو۔ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے مانگو، تم اللہ سے مانگیں گے جو پروردگار ابرہہ کے لشکر کو خانہ کعبہ کے پار ڈھانے کو آیا تھا، پرندوں کو بھیج کر پتھروں سے اسے برباد کیا، وہی خدا تمہارے مانگنے کی وجہ سے اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ فساد میں مت جانا۔ ہمارا مقصد ہے مسجدوں کو آباد کرنا، ہمارا مقصد ہے مسجدوں میں آ کر بھر بھر کر نماز پڑھنا۔ پہلے وہ دیکھیں ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں غلطی کہاں ہو رہی ہے، بیلنس کہاں بگڑ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ بنا دیے، یہ بنا دیے، پریشان مت ہو جانا۔ بنایا تو انسان ہی ہے نا، اوپر سے فرشتے تو آ کر نہیں بنائے۔ بیت المسجد تو جنات بنائے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، انسان نہیں بنا سکتا ایسی مسجد۔ کس نے بنایا تھا؟ جنات نے بنایا تھا۔ اور یہ کس نے بنایا ہے؟ انسان نے بنایا ہے۔ انسان جاہل بھی ہے، نادان بھی ہے، کمزور بھی ہے، جلد باز بھی ہے، عقل بھی ہوش کھو بیٹھ جاتا ہے۔ آپ اپنی عقل کو، آپ اس دنیا کے اندر سب سے اچھی قوم ہیں آپ میں، اور آپ اچھی قوم سے بلانگ کرتے ہیں۔ سمجھداری زیادہ ہے ہمارے اندر، فہم و فراست زیادہ ہے ہمارے اندر۔ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فاحق بها من حیث وجد۔ حکمت مومن کا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حکمت لائیں اپنے اندر۔ کیا حکمت ہے اس وقت؟ بڑے کیا کہہ رہے ہیں، بڑے کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیوں صبر کر رہے ہیں، وہ ہمیں کیا اعلان دے رہے ہیں، وہ ہمیں کس پر چلانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کس عمل کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اللہ کا اس میں منشا کیا ہے، مرضی کیا ہے، یہ آپ سوچیں۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایمان کو تازہ بنائیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، ایجوکیشن دیں، تعلیم دیں، ان کو اچھی تربیت دے دیں، تاکہ گلی کوچوں میں کوئی ہمارا مسلمان بچہ سلیشن مارتا ہوا نظر آنا نہیں چاہیے، سگریٹ پیتا پیتا نظر آنا نہیں چاہیے، گالی بکتا ہوا نظر آنا نہیں چاہیے۔ اسے اتنا پڑھاؤ، اتنی تربیت دو، اتنی تربیت دو کہ غیر مسلم ہمارے بچوں کی پڑھائی، ان کی بات چیت، ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کی فہم و فراست، ہمارے بچوں کو سوچ کو دیکھ کر وہ اپنے اسلام کے اندر آنے کی کوشش کر جائیں، اخلاق کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ ان کی کمائی ویسی ہونی چاہیے جیسے ہماری حلال کمائی ہے۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس پر آئیں گے
کوئی فساد نہیں ہوگا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، آپ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھنے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.